لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ قل کہہ دیجیے اے پیغمبر ارائیتم کیا تم نے دیکھا ہے ان اخذ اللہ کہ اگر اللہ رب العالمین لے لے سمعکم تمہاری سماعت کو یعنی سننے کی صلاحیت کو وابصارکم اور بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت کو وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے یعنی مہر لگا دے من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو یہ تمہیں عطا کر دے یعنی یہ صلاحیت دوبارہ واپسی دے۔ انظر تو دیکھ کیفا کیسے نصرف الآیات ہم پھیر کر کے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو اپنی آیات کو ثم ہم یصدفون پھر یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ گزشتہ آیات کی طرح اس آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی کبریائی اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ اگر اللہ رب العالمین یہ مشرکین مکہ یہود و نصارہ اللہ رب العالمین کا کفر اور انکار کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اگر اللہ رب العالمین ان سے ان کی سماعت کو ان کی بصارت کو اور ان کے جو دل کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے ساری چھین لے تو پھر کیا یہ لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں جن بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں کیا یہ بت ان کی ان صلاحیتوں کو واپسی کر سکتے ہیں؟ پھر رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھ ہماری کیا شان ہے ہم کس طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی آپ نہیں سمجھتے۔ تو اس کے اندر مفسرین نے دو آراء لکھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سرے سے ہی یہ صلاحیت اللہ رب العالمین چھین لے، نہ سننے کی صلاحیت ہو بعض لوگ ہوتے ہیں نہ پھر دیکھنے کی صلاحیت ہو۔ جو دل کی صلاحیت ہوتی ہے یہ تو اتنی اہم صلاحیت اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا اتنا عظیم تحفہ ہے اتنا عظیم نعمت ہے کہ اگر یہ انسان کے دل کے اندر دھڑکنا بند ہو جائے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا، انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، انسان کی سانس ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا نعمتیں دی ہے، اس نعمتوں کا پتہ انسان کو تب چلتا ہے جب انسان اس نعمت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ نعمت اس سے ضائع ہو جاتی ہے۔ دل کے اندر کوئی بیماری آ جائے پھر جائے ہاسپٹل کے اندر جب اس کا علاج کرواتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس دل کی قیمت کتنا ہے کہ جو مجھے رب نے فری میں اتنا بڑی نعمت دے دی ہے۔ اگر آنکھوں کا مسئلہ ہو اللہ رب العالمین بینائی چھین لے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس آنکھ کی قدر و منزلت کتنی ہے جسے میں معمولی سمجھتا ہوں۔ اگر انسان سن نہ سکے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو سنتا ہے اللہ رب العالمین نے یہ جو اس انسان کے اندر سننے کا نظام اور سماعت کا نظام بنایا یہ کتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی عظیم نعمت ہے، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ایک تو یہ کہ سرے سے ختم کر لے، دوسرا یہ ہے کہ نعمتیں موجود ہے چیزیں موجود ہے یہ آنکھ بھی موجود کان بھی موجود دل بھی موجود لیکن اس کے باوجود انہیں سمجھ نہیں آتی، حق پہچان نہیں سکتے، حق سن نہیں سکتے، حق کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ان کے لیے وبال ہے کہ ہونے کے باوجود چیز نعمت ہونے کے باوجود اس کا حساب تو لیا جائے گا لیکن الٹا عذاب ہوگا کہ آپ کو اللہ نے نعمتیں دی تھی لیکن آپ نے ان نعمتوں کو استعمال نہیں کیا، اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکے۔ دوسرے مفسرین نے یہ آراء لکھی ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا پھر اس کے بعد تمہارے سماعت یعنی کانوں کو تمہاری سننے کی صلاحیت کو اور بصارت یعنی تمہاری دیکھنے کی صلاحیت تمہاری آنکھوں کو اور تمہارے دل کو پیدا کیا اور فرمایا کہ کم ہے تم میں سے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیات میں یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم جتنا بھی رب کا شکر ادا کر لو اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتے، جتنا ہو سکے رب کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے عظیم انسان ہے، اس دنیا میں سب سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے والے انسان ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، میں جنت میں جاؤں گا تو کس شرط پر جاؤں گا کہ رب تعالیٰ کی رحمت ہوگی، تو میں رب تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔